بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان مبارک کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اس کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے، و بلغنا رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو رجب کا مہینہ آتی ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے رمضان کی تیاری شروع فرما لیتے تھے، اور اشتیاق ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے مہینے میں عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم رمضان کی برکات اور سعادتوں کا پورا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مادیت میں گرفتار ایک غافل انسان وہ رمضان کی برکات کا پورا اندازہ کیسے کر سکتا ہے، جبکہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کو رمضان کی برکات کا پورا اندازہ تھا، لہٰذا 2 مہینے پہلے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر لمبی عمر کی تمنا کرے اور مقصد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے کام مجھے نصیب ہو، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کی برکات اور سعادتوں میں ہم شریک ہو سکے۔ تو یہ ایک طرح سے لمبی عمر کی دعا ہے کہ 2 مہینے ہماری عمر لمبی ہو تاکہ رمضان کو ہم پا سکے۔ لہٰذا اگر ایک شخص اس خیال سے لمبی عمر کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ثواب کے کام کر سکے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ بعض لوگ زندگی سے تنگ آ کر ایسی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا سے اٹھا دے، تو ایسی دعاؤں سے احادیث کے اندر ممانعت آئی ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان اگر لمبی عمر پاتا ہے اور اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس وجہ سے ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یوں دعا کیا کرو کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اے پروردگار آپ مجھے زندہ رکھے جب تک زندگی میرے حق میں مفید ہے، اور آپ مجھے موت عطا کر دے جب موت میرے لیے مفید ہو۔ تو ایک مسلمان کے لیے زندگی ایک بڑی دولت ہے، اگر وہ اس کی قدر کرے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں صرف کرے۔ تو رمضان کا مہینہ جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیاری شروع کرتے تھے، ہم سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم سال کے 11 مہینے جو دوسرے کاموں میں مشغول رہے ہیں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کھیت اور کھلیانوں میں،
اور دنیا کے دوسرے مشاغل میں جو ہم مشغول رہے ہیں، تو ان مشاغل میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ غفلت کا پردہ انسان کے دل پر چھا جاتا ہے، اور وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ دنیا کے بکیڑوں میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ رمضان جیسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ وہ غافل انسان جو دنیا کے کاروبار میں پنسا ہوا تھا، جو دنیا کے کاموں میں پنسا ہوا تھا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے وہ اپنے لیے وقت نہیں پا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کا ایک ایسا مہینہ اس کو عطا فرمایا کہ اگر وہ اسی ایک مہینے کی قدر کر لے تو 11 مہینے جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رہا ہے، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کرتے تھے، اور رمضان کے آنے پر بڑی خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ رمضان اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ رمض کے معنی ہوتے ہیں، رمضان کے معنی ہوتے ہیں جلا دینے والا اور جلسہ دینے والا۔ تو رمضان کو رمضان اسی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے، انسان کو گناہوں سے پاک صاف بناتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جب آئے تو ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ اس وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے حالات کے مطابق اس مبارک مہینے میں اپنے کو عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ فارغ کیا جائے۔ اگر ایک آدمی کے حالات میں یہ گنجائش ہے کہ وہ اس رمضان کے مہینے کو فارغ کر سکتا ہے تو وہ اس پورے مہینے کو دنیا کے کاروبار اور دنیا کے کاموں سے فارغ کر دے۔ اگر ایک تاجر آدمی ہے، وہ اپنی تجارتی مصروفیات کو تھوڑا سا کم کر دے۔ اگر ایک دکاندار ہے، وہ اپنے دکان کے دورانیہ کو تھوڑا سا کم کر دے۔ اگر ایک ملازم پیشہ آدمی ہے جس کو دفتر جانا پڑتا ہے اور چھٹی نہیں مل سکتی، تو وہ ایسی ترتیب بنا دے کہ اگر صبح 8 یا 9 بجے اس کو دفتر جانا ہے تو صبح 9 یا 8 بجے تک وہ عبادت کے اندر لگا رہے، اور جب چھٹی ہو جائے اور وہ گھر آ جائے تو یہ جو فارغ اوقات ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے کہ آپ نے سال کے 12 مہینے روزے رکھنے ہیں، سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب شمس تک پورا دن آپ نے کھانے پینے سے بچنا ہے، تو ہم دم نہیں مار سکتے تھے۔ ہم ظاہر ہے ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا روزہ ہم پر فرض کیا، اور فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْهُ، جو تم میں سے رمضان کے اس مہینے کو پائے تو وہ لازمی طور پر اس کے روزے رکھے۔ لہذا ایک مسلمان اگر وہ جسمانی طور پر تندرست ہے، فٹ ہے، اور رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے، وہ بیمار نہیں ہے اور وہ کہیں سفر پر بھی نہیں ہے، اگر بیمار ہے، معذور ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا، تو شریعت نے اس کو یہ رخصت دی ہے، یہ اجازت دی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں وہ روزے رکھ لے، ابھی چھوڑ دے۔ ایک آدمی اگر سفر پر ہے تو سفر کے اندر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور بعد میں جب سفر کا سلسلہ ختم ہو اور گھر آ جائے اس کے بعد روزے رکھ لے۔ لیکن بلا عذر رمضان کے روزے چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔
تو ایک تو رمضان کے اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، صبح کے طلوع سے لے کر غروب شمس تک ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ ایک مسلمان کو اس مہینے کی حرمت کا خیال کرنا ہے، اور اس نے اس مہینے میں ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو ایک لازمی فریضہ ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، 5 وقتہ نماز کا فریضہ ہے، اور نماز تو رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ایک مسلمان کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے میں غفلت سے کام نہ لے، تو نماز تو پڑھنی ہی ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں تو نمازوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اگر اس سے پہلے غفلت کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹتی تھی، تو اس رمضان کے مہینے میں ہماری فرض نماز وہ بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو رمضان میں فرائض کا اہتمام، اور ساتھ ساتھ رمضان میں دوسرے جو نفلی عبادتیں ہیں ان کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو۔ رمضان میں نوافل ہے، سنت نمازیں ہیں، فرض نمازوں کے آگے اور پیچھے سنتوں کا اہتمام ہو، اور اسی طرح تہجد کی نمازوں کا اہتمام ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے۔ تو اگر ہم نمازوں کا اور نفلی نمازوں کا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اور تلاوت کا اہتمام کریں گے، تو اس رمضان کی برکات پھر ہمیں صحیح طریقے سے حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ رمضان کے اس مقدس مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی آنکھوں کو ایسی جگہ پر پڑھنے سے بچانا ہے جو جہاں دیکھنا ناجائز ہو، اور اپنے کانوں کو ایسی باتوں کے سننے سے ہم نے بچانا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہو، اور اپنی زبان کو ایسی باتوں سے، ایسے گناہوں سے بچانا ہے جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو اور عبادات کا اہتمام ہو، تو یہ ایک مہینہ، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر ہم اس ایک مہینے کی قدر کریں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کے طرف اپنے تقرب کے راستے تلاش کرے، قرآن کی تلاوت اور فرائض کا اہتمام اور ذکر اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، تو یہ ایک مہینہ پھر ایسا ہے کہ اس میں انسان کے دل کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، اور اس ایک مہینے کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سال کے باقی 11 مہینے اس کی زندگی بنا دیتے ہیں، اور اس ایک مہینے کے برکت کی وجہ سے پھر انسان کی پوری زندگی بن جاتی ہے 11 مہینے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طاعات میں اور گناہوں سے بچنے میں گزرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور ان کی فرضیت میں حکمت یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، اور تقوی تب حاصل ہوگا رمضان سے جبکہ ہم روزے رکھیں اور اللہ کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ یہ کام جب ہم کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے، ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ایمان کے معنی یہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھ رہے ہو
تو ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے پر جو ہمیں ثواب دینے کا کہا ہے وہ یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے نتیجے میں جس ثواب کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ یقینی ہے، اور اسی کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس پر یقین کے ساتھ۔ اور احتساب کے معنی یہ ہے کہ ہم ثواب سمجھ کر ان روزوں کو رکھیں، ہمارے دل میں یہ بات تازہ ہو کہ ہم جو کھانے اور پینے اور دوسری خواہشات کی قربانی دے رہے ہیں تو یہ ہم ثواب کی خاطر دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے پر جن ثوابوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے ہم انہی کے حصول کی امید میں یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کو کہیں گے احتساب۔ اگر غفلت سے کسی نے روزہ رکھا تو فریضت ادا ہو جائے گا، فرضیت ساقط ہو جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن روزے کی جو برکات ہے اور روزے کے جو فوائد ہیں وہ اس کو پوری طرح حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر ایک آدمی وہ روزہ تو رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے کھانا جائز تھا، رمضان سے پہلے کھانا جائز تھا، پینا بھی جائز تھا، اور اپنی بیوی سے مجامعات یہ بھی جائز تھی، یہ سارے وہ کام ہیں جو رمضان کے علاوہ میں جائز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں ان جائز کاموں پر بھی پابندی لگا دی کہ تم ابھی رمضان کے مہینے میں یہ جائز کام بھی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے بھی جائز نہیں تھے اور رمضان کے اندر تو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جائز کام جب رمضان کے اندر ناجائز ہو گئے ہیں تو جو ناجائز کام ہے وہ تو بہت ہی ناجائز ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر رمضان کے اندر کھانا پینا اور جنسی خواہشات کی تکمیل کو چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو پھر اس رمضان کی برکات اور اس کے فوائد اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس آدمی نے رمضان کے اندر جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹ کے تقاضوں پر عمل نہیں چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کھانے اور پینے کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے صرف کھانے اور پینے کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ایک آدمی رمضان کے اندر جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹ کے تقاضوں پر عمل نہیں چھوڑتا اور ایک آدمی غیبت نہیں چھوڑتا اور ایک آدمی زبان، آنکھوں اور کان کے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی اور رضامندی ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، رمضان کے اس مہینے میں ایک تو ہم نے روزہ رکھنا ہے، اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، اور دوسرا عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ فرائض کی تکمیل تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جو نوافل ہے ان کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ذکر اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اور اسی طرح دوسرے جو نیکی کے کام ہیں ان کو ہم نے عام دنوں کے مقابلے میں بڑھانا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اگر ہم اس اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں رمضان کی برکات صحیح معنوں میں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔